آج سے کافی سال پرانی بات ہے جب زمانہ نیا نیا ایڈوانس ہوا تھا، مگر پھر بھی بہت سارے خاندان ایسے تھے جہاں رسم و رواج کی پابندی ایسے کی جاتی کہ دم گھٹتا۔ میرا نام فضا ہے۔ میرا تعلق بھی ایسے ہی ایک گھرانے سے تھا جہاں روایات کے نام پر بہت سختی کی جاتی۔ ابا نے اپنے پرانے رسم و رواج کو مد نظر رکھ کے ہم بیٹیوں کو گھر بٹھا لیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا زیادہ تعلیم حاصل کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میرا پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور میرے میٹرک میں بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر جب میٹرک کرنے کے بعد ابا سے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کی نظریں اتنی سرد تھیں کہ میں بنا جواب لیے ہی ان کا جواب جان گئی تھی اور چپ کر کے اٹھ گئی کہ زمانہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے مگر ابا نہیں مان سکتے۔ اماں نے بعد میں مجھے کہا کہ ابا کے جواب کا معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ میں نے چیخ کر کہا، اماں زمانہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے، لڑکیاں پڑھ لکھ کر دنیا کے ہر شعبے میں اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، اور ایک آپ لوگ ہیں کہ آج بھی جانے کس صدی میں جی رہے ہیں۔ خود میری دوستیں میٹرک کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے چکی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ابا نے ہم بہنوں کو میٹرک بھی کیوں کروایا، تاکہ کل کو کوئی رشتہ آئے تو اتنا کہنے والے بنے کہ لڑکیاں میٹرک پڑھی ہوئی ہیں۔ ہم دو بہنیں تھیں اور دونوں جڑواں تھیں۔ بھائی ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا، مگر دونوں ایسے روب جھاڑتے جیسے ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ ابا کے ساتھ ساتھ وہ بھی روک ٹوک کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ مجھے اپنا گھر بہت برا لگتا تھا۔ اپنے گھر کا ماحول مجھے کسی آزمائش سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں دیکھتی کہ ابا بھائی گھر پر نہیں ہیں، میں چھت پھیلا کر اپنے دوست کے گھر چلی جاتی۔ اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ بہن بھائیوں میں بہت دوستی تھی اور وہ اکثر آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اس لیے مجھے اپنے دوست نیلم کے گھر جانا بے حد پسند تھا۔ اس کے ابا باہر کے ملک میں ہوتے تھے، مگر روز اپنے بچوں سے فون پہ بات کرتے تھے، جبکہ میرے ابا تو سہیلیوں کے گھر جانا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے مجھے چھپ کر جانا پڑتا۔ اس دوران اگر ابا گھر آ جاتے تو میری جڑواں بہن ایک بار سلام کرتی اور دوبارہ کپڑے بدل کر میں بن کر چلی جاتی، اور ابا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ شانزے ہی دوبارہ سلام کر گئی۔ ہم دونوں بعد میں خوب ہنستی، ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دن جب میں اپنی دوست کے گھر گئی تو وہ کہنے لگی، فضا تمہیں اپنی کلاس کی نجمہ یاد ہے جس نے ہمارے ساتھ میٹرک کے پیپر دیے تھے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہیں ایک ایسی خبر دوں گی نا کہ سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے نجمہ نے میٹرک کرتے ہی اپنا کلینک کھول لیا تھا جہاں وہ مریضوں کا علاج کرتی اور آپریشن کرتی۔ ابھی کچھ دن ہوئے تھے اسے کلینک کھولے ہوئے۔ یہ سن کر تو واقعی میرے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ میٹرک کر کے وہ لڑکی کلینک کیسے کھول سکتی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نیلم کہنے لگی، سن کر یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، ایسا کرتے ہیں کسی دن جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جا سکتی کیونکہ ابا گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ نیلم کہنے لگی، جمعے والے دن جب تمہارے ابا اور بھائی جمعہ پڑھنے جائیں گے تو ہم دونوں جلدی سے جا کر اس لڑکی کا کلینک دیکھ کے آئیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ جمعے والے دن جیسے ابا اور بھائی باہر نکلے، میں نے اپنی بہن سے کہا، اماں کو نہ بتانا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ میں اور میری دوست نیلم نے چادر سے منہ چھپایا اور دوسرے محلے کی طرف چلنے لگی۔ ہم دونوں کو زیادہ تجسس اس چیز کا تھا کیونکہ نجمہ ایک عام سی اسٹوڈنٹ تھی۔ اگر تو وہ کلاس کی ٹاپر یا ذہین و فتین ہوتی تو شاید ہم مان بھی لیتے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک سال پہلے اس کے میٹرک کا رزلٹ میرے ساتھ ہی آیا تھا اور اس کے مجھ سے کافی نمبر کم تھے۔ پھر جانے وہ کیسے کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے جلد ہی دوسرے محلے پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ہم نے نجمہ کا گھر نہیں دیکھا تھا، بس سنا ہی تھا۔ اس لیے جب ہم ایک عورت سے پوچھا تو اس نے کلینک کا راستہ بتا دیا۔ کلینک دیکھ کر ہم دونوں کا منہ کھل ہی گیا تھا۔ انتہائی شاندار قسم کا کلینک تھا، دیکھ کر لگ رہا تھا کہ لاکھوں روپے لگائے گئے ہیں۔ میری دوست نیلم نے کہا، یہ نجمہ تو اتنی غریب ہوتی تھی کہ اس سے اسکول کوئی فیس بھی نہ دی جاتی، پھر یہ مہنگا اور جدید کلینک۔ حیران تو میں بھی تھی۔ میں نے کہا چلو اندر چلتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اندر گئے کلینک کے تو وہاں موجود لڑکی ہمیں کہنے لگی، آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، یہ کلینک صرف مرد مریضوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، آپ لوگ چلی جائیں۔ میں اور میری دوست سن کر دنگ رہ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں صرف مردوں کا علاج ہوتا ہے۔ ابھی ہم دونوں کلینک کے دروازے پہ کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ مجھے سامنے سے ابا آتے نظر آئے۔ میری روح فنا ہوگی۔ میں نے نیلم کو کہا کہ مجھے چھپا لو، ابا نے دیکھ لیا تو جان نکال لیں گے۔
نیلم نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کھمبے کے پیچھے ہو گئی۔ میرے خیال سے ابا کو پتہ چل گیا تھا کہ میں گھر سے باہر ہوں، اس لیے وہ مجھے لینے آئے ہوں گے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ابا کو اس کلینک میں جاتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ ابا کو کون سی بیماری ہے جو اس کلینک میں چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیلم نے کہا، چلو یہاں سے کس انتظار میں ہو کہ ابا تمہارے آ کر تمہیں لے جائیں؟ میں نے کہا، تم نے دیکھا کہ ابا اس کلینک میں گئے ہیں؟ وہ بے نیازی سے کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ چچا بیمار ہوں گے اس لیے اس کلینک میں چلے گئے۔ ہمارے علاقے کے مردوں کا تو فائدہ ہوگا، انہیں اب دور کسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور سارا علاج یہاں اس کلینک میں ہو جائے گا۔ میں نیلم کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ آتے ہی میں نے ابا کا انتظار کرنا شروع کر دیا، مگر وہ 3 گھنٹے بعد واپس آئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ پانی مانگیں گے تاکہ دوائی کھا سکیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ابا کھانا کھا کر مزے سے سو گئے۔ میرے پاس پھر سوالات کا پنڈارا کھل گیا کہ ابا تو کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے، پھر اس کلینک میں کیوں گئے؟ اور اگر کوئی بیماری تھی بھی تو کیا انہیں دوا نہیں دی گئی؟ میں اب صاف صاف ابا سے تو بات نہیں کر سکتی تھی، اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اس لیے اپنی الجھن کا ذکر جب دوست سے کیا تو اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ کہنے لگی، میرے بھائی نے بتایا کہ وہاں صرف مردوں کا علاج ہوتا ہے، اور علاج بھی روایتی طریقوں سے نہیں ہوتا، دوائیاں بھی نہیں دی جاتی اور انجیکشن بھی نہیں لگایا جاتا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کہنے لگی، اب یہ تو اسے بھی معلوم نہیں۔ میں نے تو اسے کہا کہ مریض بن کر تم بھی چلے جانا اور پتہ کر کے آنا، مگر اس کلینک میں داخلہ ہی ممنوع ہے۔ وہاں 18 سال سے کم لڑکے نہیں جا سکتے، اور میرا بھائی ابھی 16 سال کا ہے۔ مجھے جو بھی نئی معلومات ملتی تھی وہ اپنی دوست کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی، ورنہ میرا تو گھر سے باہر نکلنا ہی منع تھا۔ ابا جب اس کلینک میں جانا شروع ہوئے تھے، ان کے رویے میں بہت تبدیلی آ رہی تھی۔ اب پہلے کی طرح وہ غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کام سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے، اور کام سے بھی اب لیٹ آنے لگے تھے۔ ابا کا دھیان گھر سے ہٹا تو میرے بھائیوں کو بھی کرکٹ کھیلنے کا موقع مل گیا، اور وہ بھی گھر دیر سے آنے لگے۔ گھر کی طرف اب کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ ابا تو اب جیسے کسی الگ ہی دنیا میں رہنے لگے تھے۔ اماں اکثر ابا سے پوچھتی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، چپ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ اماں تو شاید علم ہی نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ابا روز اس کلینک پر جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے اندر اس قدر تبدیلی آ گئی ہے کہ ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں بہت تجسس میں آ چکی تھی کہ آخر اس کلینک میں مردوں کے ساتھ ایسا کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی فطرت میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ میں نے نیلم سے کہا کہ چلو نجمہ سے مل کر آتے ہیں، اسی بہانے اسے پوچھ لیں گے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ نیلم راضی ہوگی، اور ایک دن پھر سے میں اور وہ دونوں دوسرے محلے میں آ گئی۔ میں نے کلینک کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے نجمہ کی ماں کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگی، تم نجمہ سے ملنے آئی ہو؟ اور وہ تو اپنے ماموں کی طرف چلی گئی ہے، کچھ دن بعد آئے گی۔ میں نے تو اس آنٹی کی بات پہ یقین کر لیا، وہ گھر پر نہیں ہوگی، مگر میری دوست نے مجھے کہا آنٹی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اگر نجمہ کہیں گئی ہوتی تو کلینک بند ہوتا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہی سارے مریضوں کا علاج کرتی ہے، اور اگر کلینک کھلا ہے تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ وہ نجمہ اندر بیٹھی ڈاکٹر بن کر اپنے کھیل کا مزہ اڑا رہی ہے۔ ہماری نظریں کلینک کے بورڈ پر پڑی تو اور حیرت ہماری منتظر تھی، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ہر بیماری کا علاج آپریشن کے ذریعے ممکن ہے۔ میں نے کہا، نیلم، یہ میٹرک پاس لڑکی آپریشن کیسے کر سکتی ہے؟ ہمیں بڑے صاحب کو بتانا پڑے گا، وہ اس کو آ کر پوچھیں گے تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اپنا اس قسم کا کاروبار یہاں کھولیں۔ لاہور کے بڑے صاحب کو بتانے کے ارادے اس وقت مسمار ہو گئے جب ہم نے اسی وقت بڑے صاحب کی سواری رکتے دیکھی۔ وہ اتر کر کلینک کے اندر چلے گئے۔ میری دوست ہنس کر کہنے لگی، لو، جس کو شکایت کرنے کا سوچ رہے تھے وہ بھی یہیں کے عادی نکلے، اب چلو گھر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں دوسری بار ہم نجمہ سے بغیر ملے اپنے گھر آ گئے۔ میں گھر داخل ہوئی تو سامنے ہی ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو تو میں ڈر گئی کہ ابا نے اگر پوچھ لیا کہ کہاں سے آ رہی ہو تو میں کیا کہوں گی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کلینک کا راز ابھی یوں کا توں ہی تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ ہمیں اب اس معاملے کی جان چھوڑ دینی چاہیے، مگر میری دوست نیلم اتنی آسانی سے بیٹھ جائے گی اس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد نیلم میرے گھر آئی تو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تھوڑے دنوں پہلے ہی تو تیری منگنی ہوئی تھی، اور تو بہت خوش تھی، پھر ابھی کیا ہو گیا، یوں منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟
نیلم کی منگنی اس کے خالہ کے لڑکے سے 1 ہفتہ پہلے ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھے۔ پھر اس کو یوں بے اسباب اداسی کا راز مجھے سمجھ میں نہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگی مجھے کسی نے بتایا ہے میرا منگیتر بھی وہیں جاتا ہے۔ میں نے الجھن سے پوچھا کہاں کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ غمگین انداز میں بتانے لگی کہ اس کلینک کی بات کر رہی ہوں، میرا منگیتر وہاں جاتا ہے اور ہر ہفتہ جاتا ہے۔ اور جب میں نے اسے پوچھا تو وہ مکر گیا۔ میں نے کہا میرے ابا بھی جاتے ہیں اور اپنی ساری کمائی وہیں اجاڑ آتے ہیں۔ جانے وہ نجمہ کیا گول کر مردوں کو پلا دیتی ہے۔ نیلم کہنے لگی اب یہ جاننے کا وقت آ گیا ہے، میرے پاس ایک پلان ہے، ہمیں اس پلان پر عمل کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے رات کے 9 بجے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا۔ میں نے کہا رات کے 9 بجے گھر سے نکلنا تو مشکل ہے، مگر میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ رات کے 8:45 بجے میں اور ابا اماں کے سامنے اپنے کمرے میں آ گئی اور 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھول کے اوپر چھت پہ چلی گئی۔ چھت سے میں نے نیلم کے صحن میں اتری تو اس نے مجھے ایک کالی چادر دے دی اور کہا کہ اسے اوڑھ لو۔ اس کے گھر والے بھی سب سو رہے تھے، گلی میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور میں جلد ہی کلینک والی گلی میں پہنچ گئے۔ اندر جانے کے بجائے نیلم نے مجھے وہیں چھپ کر بیٹھنے کو کہہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے منگیتر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے آئی ہے، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ہمیں وہاں چھپ کر بیٹھے 5 ہی منٹ ہوئے تھے جب میں نے کلینک کی ریسیپشن والی لڑکی کو گلی میں آتے دیکھا۔ نیلم سرگوشی میں بولی چلو اس کو گلی سے نکلتے ہی پکڑنا ہے۔ ہم دونوں محتاط قدموں سے ریسیپشن والی لڑکی کا پیچھا کرنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری دوست کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ آخر اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے ہمیں کون سا کلینک کے سب راز سے آگاہی ہو جائے گی۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی اچانک نیلم نے اس لڑکی کو آواز دی تو وہ رک گئی۔ وہ لڑکی ہم دونوں کو پہچان کر بولی تم لوگ یہاں اس وقت سب خیریت ہے نا؟ جواب دینے سے پہلے میری دوست نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا دیے اور کہنے لگی جو میں پوچھوں سچ سچ بتانا۔ وہ لڑکی پیسے لے کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ میری دوست نیلم بولی اس کلینک کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں، کیا ہوتا ہے وہاں، کون کون جاتا ہے وہاں؟ وہ لڑکی تفصیل بتاتے ہوئے کچھ کہنے لگی ویسے تو مجھے سختی سے منع کیا گیا، مگر میں بتا دیتی ہوں جتنا مجھے معلوم ہے۔ یہ تو تم لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ وہاں مردوں کا علاج ہوتا ہے، تو یہ جان لو کہ اس محلے کے سارے مرد بلکہ اس علاقے کے سارے مرد اس کلینک پر اپنے اپارٹمنٹ تیار کروانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کا نمبر پہلے لگا دیتی ہوں اور باقی اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کا نمبر آئے گا۔ ایک بات جو مجھے بھی حیران کرتی ہے وہ یہ کہ وہ 15 سالہ نجمہ آخر ایسا کیا کرتی ہے، مردوں کا علاج کیسے کرتی ہے؟ میں بےچینی سے پوچھا اچھا تو تم اندر جا کر نہیں دیکھتی کہ وہ کیسے علاج کر رہی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، میرا کام بس مریضوں کو نمبر لگا کر بتانا ہے کہ کس کی باری کب ہے۔ جس مرد کی باری آتی ہے وہ دروازے سے دوسری طرف گھر کے اندر چلا جاتا اور وہ دروازہ اس کی ماں گھر کی طرف سے بند کر دیتی تاکہ میں گھر کے اندر نہ جا سکوں۔ یعنی تم اسے زیادہ نہیں جانتی؟ نیلم نے مایوس ہو کر پوچھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، لیکن ضرور جانتی ہوں کہ جو بھی مرد علاج کے گھر سے آتے ہیں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، کسی کو ہلکا سا بخار نہیں ہوتا۔ اتنا شک مجھے ہے کہ علاج کے بہانے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ 1-2 بار میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس کی ماں بیٹی نے مجھے سختی سے منع کیا اور مجھے نوکری سے نکال دے گی۔ اگر میں نے ان کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی، اس نوکری سے میرا گھر چلتا تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ اگر انہوں نے تو نوکری سے نکال دیتی تو میرا کیا بنتا؟ اس لڑکی سے بس ہمیں اتنی سی معلومات مل سکی۔ میں اور نیلم واپس آ گئے۔ وہ بیچاری اپنے منگیتر کو لے کے بہت پریشان تھی، لیکن اسے تو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، وہ وہاں کیوں جاتا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی کہ سچ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے ابا کی بھی پریشانی شروع ہوگی کہ میرے ابا بھی تو وہاں جاتے ہیں۔ ویسے ابا بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت اور پردے والے بنتے ہیں، اور خود بیٹی کی عمر کی لڑکی کے کلینک جاتے ہیں کیوں بھاگ بھاگ کر۔ ابا کی رنگت تو پہلے ہی نسبتاً کھلی کھلی سی بھی لگ رہی تھی، ان کے ظاہری حلیے میں کافی بدلاؤ آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں کو بتا دوں، مگر یہ جان کر دھچکا لگا تو وہ تو پہلے سے جانتی ہیں۔ وہ ابا سے بات کر رہی تھی جو میں نے سن لی۔ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آخر آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ اس کلینک میں کیوں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں؟ ابا غصے سے بولے بیمار ہوتا ہوں تو جاتا ہوں نا، ورنہ مجھے کیا شوق چڑھا ہے وہاں جانے کا؟ اماں کہنے لگی سب پتہ ہے مجھے کہ آپ کتنے بیمار ہیں، جانتی ہوں سب وہاں جانے کے بہانے ہیں۔ جانے کیا جادو ہے وہاں؟ اس پل مجھے اماں پر بہت ترس آیا۔ بیچاری اماں، جانے کیوں انہیں ساری عمر سکون نصیب نہیں ہوا۔ اگلے دن مجھے نیلم ملی تو بہت غصے میں تھی اور کہنے لگی
کچھ بھی ہو جائے آج میں اس نجمہ سے مل کر رہوں گی اور پوچھوں گی کہ کیوں اس نے سارے محلے کے مرد پیچھے لگا رکھے۔ وہ بہت غصے میں تھی، اس لیے میرے منع کرنے کے باوجود نہ رکی اور کلینک کی طرف چل پڑی۔ مجبوراً میں بھی اس کے پیچھے بھاگ کر چلی گئی۔ ابا گھر کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے، ورنہ اس طرح مجھے باہر نکلتے دیکھ لیتے تو میری شامت آ جاتی۔ نیلم نے جا کر نجمہ کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ نجمہ کی ماں نے دروازہ کھولا تو ہمیں دیکھ کر گور کے بولی، تم دونوں پھر آ گئی ہو؟ اس دن بھی کہا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ملے گی، جاؤ چلی جاؤ۔ اتنی بےزتی کروانے کے بعد میں تو چپ چاپ پلٹنے لگی، مگر نیلم غصے سے بے قابو ہوگی، کہنے لگی، خالہ اگر تو نے ہمیں ملاقات نجمہ سے نہ کروائی تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی، پھر نہ کہنا۔ نیلم کی دھمکی کام کر گئی اور وہ جلدی سے کہنے لگی، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، اندر آ جاؤ۔ ہم اندر گئے تو نجمہ ایک کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور ماسک بھی لگا رکھا تھا، دیکھنے میں وہ ایک ڈاکٹر ہی لگ رہی تھی۔ اور ہم جاننے آئے تھے کہ میٹرک کرنے کے بعد وہ کیسے اتنے بڑے کام سر انجام دے سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو یہی شک ہے نا کہ یہاں علاج کے بہانے کچھ اور چل رہا ہے؟ نیلم اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں شک نہیں، پکا یقین ہے، تم کوئی علاج وغیرہ نہیں کر رہی، بس مردوں کو لوٹنے کے لیے کلینک کی آڑ لے رکھی ہے۔ ایسے کیسے بلا ایک 15 سال کی لڑکی آپریشن کر سکتی ہے؟ مجھے نیلم کے تیور دیکھ کے ڈر لگنے لگا کہ ابھی یہاں کوئی لڑائی نہ ہو جائے۔ نجمہ کہنے لگی، تمہیں شدید قسم کی غلط فہمی ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کرتی، میں علاج ہی کرتی ہوں، اور جب ضرورت پڑے تو آپریشن بھی کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، میرے ابا بھی تو یہاں آتے ہیں، کیا وہ سچ مچ بیمار ہیں؟ وہ کہنے لگے، تمہارے ابا دل کے مریض ہیں، ان کے پاس شاید بہت کم وقت رہ گیا کیونکہ ان کے دل کے 3 خانے بند ہیں اور آپریشن بہت رسکی ہے۔ فی الحال ابھی ان کا چیک اپ چل رہا، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی میرے ابا کے دل کے مریض ہیں؟ ان کے پاس وقت کم ہے۔ نیلم مجھے ٹوکتے ہوئے بولی، پاگل، تم بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ نجمہ کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی، تم نے آپریشن تھیٹر دیکھنا ہے نا، آؤ میرے ساتھ، میں دکھاتی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیلم کا بازو پکڑا اور اندر کو بڑھ گئی۔ میں بھی بھاگ کر پیچھے ہوئی۔ ہم پردہ ہٹا کر اندر کیا گئے، لگتا تھا کہ کسی چھوٹے سے ہاسپٹل میں آ گئے۔ وہاں بہت ساری مشینری اور اوزار رکھے ہوئے تھے۔ اندر ایک کمرے کو آپریشن تھیٹر کی شکل دی گئی تھی۔ میں نے کہا، نیلم یہ تو سچ میں واقعی میں جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہے۔ نیلم کو بھی اب کچھ یقین آنے لگا۔ اس نے پوچھا، میرا مگیتر یہاں کیوں آتا ہے؟ آسم نام ہے اس کا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، آسم؟ ہاں، اسے معدے کا مسئلہ ہے، دوائیاں کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی یقین آ گیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم یہ سب کیسے کر رہی ہو جبکہ تم نے میٹرک کیا؟ کہنے لگی، میری ماں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرس تھی، میں اسکول سے چھٹی کے بعد سارا دن اپنی ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں پھرتی رہتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے بھی اس کام میں دلچسپی پیدا ہونے لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر اور مریضوں کی گفتگو کرنا سیکھ لی کہ کسی کو کیا مسئلہ ہو تو اسے کیا دوائی دینی چاہیے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ اکثر جب ڈاکٹر نہ ہوتے تو میں ان کی جگہ دوائیاں لکھ دیتی۔ میری اس لگن سے ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں 1 سال میں وہ سب سکھا سکتا ہوں جو باقی طلبہ MBBS کے 5 سالوں میں سیکھتے ہیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، اس لیے فوراً مان گئی۔ میٹرک کے پیپر دیتے ہی میں وہاں چلی گئی اور اس 1 سال میں بہت کچھ سیکھ لیا، اس لیے یہاں کلینک کھول لیا تاکہ اپنے علاقے کے لوگوں کا علاج کر سکوں۔ تمہیں حیرانی ہوتی ہوگی نا کہ اتنا رش کیوں ہے ہر وقت؟ تو اس کا جواب ہے، فی الحال میں فیس نہیں لے رہی، اپنے تجربے کی خاطر فیصلہ کیا ہے کہ ابھی 2-4 مہینے فیس نہیں لوں گی، اس لیے لوگ دور دور سے مفت علاج کے چکر میں دوڑے آتے ہیں۔ جن کو دعا دینی ہوتی ہے ان کو دعا دیتی ہوں، جن کا آپریشن وغیرہ ہو وہ کر دیتی ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، صرف مرد ہی کیوں، عورتیں کیوں نہیں؟ تمہارے کلینک میں صرف مردوں کا داخلہ ہے، عورتوں کا کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے سوچا شروع کر دیا کہ 2-4 مہینے مرد حضرات کا علاج کروں گی، پھر عورتوں کا شروع کر دوں گی۔ اس سے سارے سوال جواب کرنے کے بعد مجھے تو اچھی خاصی تسلی ہوگی، مگر نیلم کے چہرے کو دیکھ کر جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا، وہ ابھی بھی کچھ غیر آرام دہ سی تھی۔ واپسی پر میں نے پوچھا تو کہنے لگی، میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کا کلینک دیکھا، مگر جانے کیوں پھر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس نے ہم سے بہت کچھ چھپا رکھا ہے،
کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا مگر مجھے شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دو وہم پالنا، اب تو تمہارے مگیتر والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہم دونوں گھر جانے کے بجائے اسی گلی میں ایک اور سہیلی کے گھر چلے گئے، گھنٹہ بھر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ابھی ہم اسی محلے سے نکلے ہی تھے کہ دیکھا ایک پولیس وین سامنے سے چلی آ رہی۔ ہمارے قریب آ کر پوچھا کہ یہاں کوئی نیا کلینک کھلا ہے، کہاں ہے؟ میں نے اشارے سے بتایا کہ اس طرف ہے۔ پولیس والے نجمہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بھی اپنا علاج کرانے کے گھر سے آئے ہوئے ہیں، مگر نیلم چیخ کر بولی، ارے یہ پولیس تو چھاپا مارنے آئی ہے۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو واقعی وہ پیٹی گن سنبھالتے گھر کے اور کلینک کے اندر گھس گئے۔ لمحوں میں پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ ہم دونوں بھی منہ چھپائے آگے بڑھے کہ دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ پولیس نے نجمہ اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ محلے والے پولیس کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان ماں بیٹی کو کیوں گرفتار کیا ہے، یہ تو علاج کرتی ہیں۔ ایک پولیس والا اونچی آواز میں سب کو کہنے لگا، پیچھے کئی دنوں سے ہمارے پاس شکایت آ رہی تھی کہ اس محلے میں کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک میٹرک پاس 14-15 سال کی لڑکی لوگوں کے علاج اور آپریشن کرتی ہے، تو ہم نے اپنی ایک ساتھی کو اس کی جاسوسی کے لیے یہاں بھیج دیا۔ یہ جو لڑکی کلینک کے ریسیپشن پر بیٹھی ہے یہ کوئی نہیں، انسپکٹر نازش ہے۔ اس نے 2 ماہ یہاں دن رات ڈیوٹی دے کر بہت سارے راز معلوم کیے جنہوں نے ہمارے پیروں تلے زمین نکال دی۔ پہلا جرم تو یہی تھا کہ ایک میٹرک پاس لڑکی یہاں ڈاکٹر بنی بیٹھی، اس پر فراڈ کا کیس بنے گا۔ اور دوسرا جرم یہ کہ اس کا رابطہ کچھ ایسے لوگوں سے تھا جو بون میرو کی خرید و فروخت غیر قانونی طور پر کرتی ہے۔ یہ لڑکی اپنے پاس آئے زیادہ تر لوگوں کو کمر کے آپریشن کا مشورہ دیتی ہے اور آپریشن کرتے ہوئے کمر سے ہڈی کا گودا یعنی کہ بون میرو نکال کر تجربات کے لیے آگے بھیج دیتی، جس سے لاکھوں روپے ماں بیٹی کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے۔ آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ایک میٹرک پاس لڑکی ڈاکٹری کے فرائض کیسے انجام دے سکتی ہے۔ یہ نہ صحیح یہی سوچ لیتے کہ صرف مردوں کا علاج کیوں کرتی ہے، عورتوں کا کیوں نہیں کرتی، مگر آپ لوگ تو مفت کے چکر میں بیوقوف بن جاتے اور اپنے نقصان پر پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ پولیس والوں کی تقریر کے بعد سب محلے والوں کی نظریں جھک کے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ محلے والوں کا فرض بنتا تھا کہ پہلے دن ہی پولیس کو آگاہ کر دیتے۔ مرد حضرات بھی فری کے لالچ میں اور زیادہ تر اس لڑکی کو دیکھنے بہانے جوک جاتے رہے۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، پولیس ان ماں بیٹی کو گرفتار کر کے لے گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ پولیس کو خبر دینے والی نیلم کا مگیتر تھا۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، اس لیے اس نے اپنا شک پولیس کو بتایا اور پولیس نے اپنے ساتھیوں کو جاسوسی پر بھیج دیا اور یوں ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ بہرحال یہ معاملہ پولیس کے چھاپے پر ختم ہوا۔ میں اور نیلم خوش تھے، مجھے نجمہ کے لیے افسوس تھا، اس نے اپنے ہنر کو غلط وقت پر غلط جگہ استعمال کیا۔ ابا تو اس دن کے بعد چپ سے ہو گئے۔ اس نے ویسے بھی ٹھیک بتایا تھا کہ میرے ابا دل کے مریض ہیں۔ ہم نے فوراً ہاسپٹل سے ابا کا علاج شروع کروا دیا۔ ابا ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لیا اور مجھے اور میری بہن کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ بیٹیوں کے لیے شعور اور آگاہی بہت ضروری ہے۔